अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एंजाइटी के हवाले से बात करेंगे कि एंजाइटी क्या है। डॉक्टर गज़ाला ताहिर लाइफ मैनेजमेंट कोच, एक लाइफ मैनेजमेंट कोच होने की हैसियत से एंजाइटी के हवाले से बेशुमार पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को डील करने के बाद मैं जिस नताइज पर पहुंची हूँ, इस हवाले से आज हम एंजाइटी को डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि डिस्क्राइब करते हैं एंजाइटी को, और उसके बाद हम उन्हें मैनेज कैसे करें, उसी के साथ हम ये सीखेंगे। एंजाइटी what is anxiety? Anxiety is a normal human emotion characterized by feeling of worry, nervousness and fear. But when it becomes excessive, persistent and interferes daily life, it can be a mental disorder. जब ये रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करने लग जाए तो फिर हम इसे एंजाइटी में शुमार करते हैं। अदरवाइज़ हम किसी भी अनवांटेड सिचुएशन में थोड़ी सी जो घबराहट और बेचैनी फील करते हैं वो एंजाइटी नहीं कहलाती। एंजाइटी कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम JED भी कहते हैं, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, और इसके साथ साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम OCD भी कहते हैं। हम एंजाइटी को मुख्तलिफ अंदाज में डील करते हैं, समझते हैं। मुख्तलिफ सिम्टम्स के हवाले से हम उसे मुख्तलिफ फॉर्म्स में तकसीम करते हैं। एंजाइटी कॉज्ड ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मुख्तलिफ़ क़स्म के जेनेटिक और एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइटी का सबब बनते हैं। लर्न टू मैनेज योर एंजाइटी, यू कैन इम्प्रूव योर ओवरऑल वेलबींग। अगर हम सीख लें अपनी एंजाइटी को मैनेज करना तो हम अपनी ज़िंदगी के तमाम एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हम बेहतरी ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, बाज़ औक़ात हमें हालात और वाक़यात इस तरह के मिलते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के हालात साजगार नहीं होते। कोई फेयर की सिचुएशन होती है, कोई डिज़ीज़ होती है, जिस हवाले से हम मुख्तलिफ़ क़स्म की एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमें एंजाइटी की तरफ लेकर जाते हैं कि हम मेंटली थोड़ा सा वीक फील कर रहे होते हैं, इमोशनल हमारी स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती। तो सिम्टम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो एंजाइटी की सबसे पहली सिम्टम्स जो से हम डिस्कस करेंगे वो है रैपिड हार्ट बीट। हार्ट बीट हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसे कि हम टैकीकार्डिया भी कहते हैं। और मेडिकल की लैंग्वेज में जब हम अपने हार्ट की, दिल की धड़कन को सुनते हैं तो उसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं कि हमें अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देती है। अगर हम इसको मैनेज करने की बात करें, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ अगर हम इस्तेमाल करें तो वो क्या होंगी? सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है डीप ब्रीदिंग, गहरे और लंबे सांस लेना। जब हम देखते हैं कि किसी भी हवाले से हम स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, सबसे पहले हमारी सांस तेज़ चलने लगती है, ऊपर ही ऊपर सांस चलती है। तो उसे मैनेज करने के लिए, जब हमें एंजाइटी को मैनेज करना है तो हम गहरे और लंबे सांस लेंगे। 5 सेकेंड का इनहेल, 5 सेकेंड का एक्सेल। लंबे गहरे सांस लेने से हम बहुत हद तक के अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर लेते हैं। सेकंड नंबर पर है प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। जब हम अपने मसल्स को रिलैक्सेशन देते हैं, बिल्कुल खामोशी से आराम से एक जगह पर बैठ जाएं, अपने हाथ और पैर ढीले छोड़ दें और सुकून से या तो लेट जाएं या अपनी कुर्सी की बैक से अपना सर टिकाकर और बिल्कुल रिलैक्सिंग कंडीशन में आ जाएं, तो एंजाइटी हमारी जो है उससे बेहतर हो जाती है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं। काम हार्ट एंड माइंड, जब हम मुकम्मल तौर पर रिलैक्स फील करते हैं, अपने हार्ट को और अपने माइंड को रिलैक्सेशन की कैफियत में लेकर आएँ। वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कोई भी हम ऐसी एक्सरसाइज हम करें जिससे कि हमारे अंदर से जो एंजाइटी है वो रिलीज़ हो पाए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी एंजाइटी को कम करने का या मैनेज करने का। ओवरकम करने के लिए हमें इन टेक्निक्स को यूज़ करना है कि हम डीप ब्रीदिंग करें, अपने मसल्स को रिलैक्सेशन दें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करें, अपने हार्ट और माइंड को रिलैक्स करें। किसी भी किस्म की वॉकिंग, योगा, जॉगिंग, इन एक्सरसाइजेस पर हम फोकस करें। सेकंड नंबर पर हमारे पास है रेसिंग थॉट्स। हमारी जो थॉट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हमारे माइंड के अंदर आती हैं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, और हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हम इसके कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम माइंडफुलनेस के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सुकून से बैठ जाएं और अपनी सांस को, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें और दिल और दिमाग को पुरसुकून कंडीशन में लेकर आएँ, तो उससे हमारी जो एंजाइटी है वो रिलीज़ होती है। जर्नलिंग अगर हम करते हैं कि हम अपनी जो भी थॉट्स हमारे जहन में चल रही हैं उनको हम लिखना शुरू कर दें। टॉकिंग
ٹو اے فرینڈ اینڈ تھراپسٹ، کسی اپنے ایسے دوست سے جو کہ ہمارا بہت ہی زیادہ مخلص ہو، ہماری بات کو سمجھ سکتا ہو، ہم سے ایک طرح سے ہمدردی کو، محبت کو فیل کر سکتا ہو، اس سے بات چیت کریں، اپنے دل کا حال اس کو سنائیں، اس سے مشورہ لیں، تو بہت حد تک کہ انزائٹی ریلیز ہوتی ہے جب ہم کسی بھی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کسی حوالے سے، یا پھر ہم کسی تھراپسٹ سے ٹائم لیں اور اس کے ساتھ اپنی جو بھی پرابلم ہے اس کو شیئر کریں، اور ایک پروفیشنل ہمیں گائیڈنس مل جاتی ہے جس کی وجہ سے انزائٹی میں بہت حد تک کہ کمی واقع ہوتی ہے، اور ہم اپنی جو انزائٹی والی کیفیات ہیں ان کے اندر بہتری لانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تھرڈ جو ہماری سمٹم ہے وہ ہے سویٹنگ اینڈ ٹرمبلنگ، کہ جب ہم بہت زیادہ انزائٹی کو فیل کرتے ہیں تو ہمارے جو چہرہ ہے اور پوری باڈی ہے اس پر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اور تھوڑی سی ہم اس میں باڈی کے اندر، اپنے ہاتھوں کے اندر، پیروں کے اندر بھی بعض اوقات ٹرمبلنگ کو فیل کرتے ہیں۔ کوپنگ اسٹریٹجیز اگر اس کی دیکھیں تو ریلیکسنگ ٹیکنیکس ہیں وہی کہ ہم مائنڈ فلنس کی ایکسرسائزز کریں، پریکٹسز کریں، اور خاموشی سے کسی پرسکون جگہ بیٹھ کر کے اپنی جو نیگیٹو انرجیز ہیں ان کو ریلیز کرنے کی کوشش کریں، اپنی بریدنگ کے اوپر فوکس کریں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے کہ گراؤنڈنگ ایکسرسائزز کریں، کہ ہم زمین کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کریں، زمین کے اوپر کھڑے ہو جائیں، زمین کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ لیں یا زمین کے اوپر بیٹھ جائیں، اور فیل کریں کہ میری جتنی بھی پریشانی، ٹینشن، انزائٹی ہے وہ زمین کے اندر جا رہی ہے، جذب ہو رہی ہے، اور میں زمین کے اندر سے پیس اور سکون کو اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ جب ہم اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں تو ہم بہت حد تک بہتر فیل کرتے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹیز اس میں بھی بہترین ہے کہ ہم جتنی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ہمارے باڈی سے، کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ فیلنگس کو پہچان لیتی ہے، فیلنگس کو ہماری باڈی یاد رکھتی ہے۔ اگر ہم جو ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، فزیکل جاگنگ کریں گے، واکنگ کریں گے، فزیکل جو بھی ہم ایکسرسائز کریں گے، تو ہماری انزائٹی کی جو کیفیات ہیں، جو فیلنگز ہیں، جو انرجی ہمارے اندر، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کے اندر جمع ہو چکی ہے انزائٹی کے حوالے سے، وہ ریلیز ہوتی ہے، تو ہم کافی بہتر فیل کرتے ہیں۔ فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈیفیکلٹی ان سلیپ، کہ جب ہم انزائٹی میں ہوتے ہیں تو انسومنیا کا شکار ہو جاتے ہیں، سونے میں دقت پیش آتی ہے، نیند نہیں آتی، لیٹے رہتا ہے انسان لیکن اس کو نیند نہیں آتی، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، بعض اوقات بند بھی ہوتی ہیں لیکن سوچیں دماغ پر سوار رہتی ہیں، اور نیند جو ہے وہ پرابلم میٹرک ہوتی ہے، نیند آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اسٹیبلشڈ ایٹ بیڈ ٹائم روٹین، ایک اپنا روٹین سیٹ کریں کہ مجھے اتنے بجے تک سو جانا ہے، 9 بجے تک، 10 بجے، 11 بجے، ایک ٹائم سیٹ کر کے ہم اسی ٹائم اگر بیڈ پر جائیں گے اور سونے کے لیے لیٹیں گے تو ہمیں نیند جو ہے وہ ایک روٹین چونکہ بن چکا ہوگا، تو نیند کا جو ڈیوریشن ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ نمبر 2 ہے اس میں اوائڈ اسکرین بیفور بیڈ، سونے سے پہلے ہمیشہ اسکرین کو اوائڈ کریں، 2 گھنٹہ پہلے کم سے کم موبائل یا ٹی وی یا اس کو لیپ ٹاپ وغیرہ کا استعمال بند کر دیں تو نیند بہتر آتی ہے، کیونکہ موبائل وغیرہ کے استعمال سے برین بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، جتنی تیزی سے اس کی پکچرز چینج ہوتی ہیں اتنی ہی تیزی سے ہمارا مائنڈ کام کرتا ہے، اسے پھر واپس اپنی جو ہے اس کی فریکوینسی کو لو ہوتے ہوتے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو نیند جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے۔ تو سونے سے پہلے کم سے کم 2 گھنٹے پہلے موبائل کا اسکرین کا جو کو اوائڈ کریں۔ اس کے بعد 3rd نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹرائی رائٹ ڈاؤن وریز بیفور سلیپ، اگر سونے سے پہلے کسی بھی قسم کے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو اس کو اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس، کسی بھی کاپی پینسل لے کر کے اس کو ہم اگر لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے اندر سے وہ جو کیفیات ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں، وہ ایک طرح سے صفحے کرتاس پر منتقل ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ذہن کو تھوڑا سا سکون حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی کچھ ہمارے ذہن میں تھا اس کو ہم نے لکھ لیا ہے، اس کو ہم نے اپنے دل سے، اپنے ذہن سے باہر نکال دیا ہے، اس طرح سے ہم کافی بہتر فیل کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہمارے پاس ہے اوائڈنس بیہیویئر، جو ہمارا ایک پرتشدد سا بیہیویئر ہوتا ہے، اس سے اوائڈ کریں، تھوڑے سے اپنے بیہیویئر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، سوچ کر کے ریشنل مائنڈ کو اپنے یوز کریں، تاکہ جو ہمارے رویے ہیں ان کے اندر بجائے ہم ریئیکٹ کریں ہم رسپونڈ کرنے کی طرف آئیں۔
اگر ہم اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز کی بات کریں تو ہمیں اگر اپنے ساتھ نمبر 1 ہے بلڈ سیلف کمپیشن. اگر ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم بہتر جگہ پر ہوتے ہیں. جب تک ہم خود کو نہیں سمجھتے، خود سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کبھی بھی کسی دوسرے سے بھی محبت نہیں کرتے، ہم اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے. تو اپنے آپ سے سب سے پہلے ہمیں محبت کرنی ہے، اپنے ساتھ ہمدردی کا، محبت کا، کائنڈنس کا، ہمدردی کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. تبھی ہم اور لوگوں کے ساتھ بھی محبت اور ہمدردی کو استعمال کرنے کے قابل ہوں گے. اپنے آپ سے محبت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اندر جو بھی خرابیاں اور غلطیاں موجود ہیں، ان کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اپنی اصلاح کی جائے اور اپنے آپ کو بہتر جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ دیا جائے. اسی طرح سے گریجولی ہم خود کو کسی بھی فیئرفل سچویشن سے باہر نکالیں گے. آہستہ آہستہ فیئر کو فیل کرنا، اس کو فیس کرنا. جیسے جیسے ہم کسی بھی فیئر کو فیس کرتے ہیں، ہم اس فیئر کی کیفیت سے باہر نکلتے جاتے ہیں. جتنا فیئر سے اوائڈ کریں گے، بھاگیں گے، اتنا ہی ہم فیئر جو ہے وہ ہمارے اوپر سوار ہوتا جائے گا. تو فیئر کو اپنے سے بڑا کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ سیلف اویئرنیس حاصل کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی شناخت کریں. اپنی آگاہی، خود شناسی جتنی زیادہ بڑھے گی اتنی زیادہ ہماری زندگی آسان ہوگی. تو اس طرح ہم ان 5 کوپنگ میکینزم کو استعمال کر کے، یعنی کہ ہم نے سمٹمز دیکھیں اینزائٹی کی، اور 5 ہی ہم نے لرننگز لیں کہ کیسے ہم اپنی زندگی سے اسٹریس آؤٹ ہو سکتے ہیں، اسٹریس کو ہم اپنی زندگی سے ختم کر سکتے ہیں، اینزائٹی کو اپنی زندگی سے ہم ختم کر سکتے ہیں، اوور کم کر سکتے ہیں. تو ہم جتنا زیادہ ان چیزوں پر عمل کریں گے، مائنڈ فلنس کی پریکٹسز کریں گے، بریدنگ کی ایکسرسائزز کریں گے، ہم فزیکل ایکٹیویٹیز میں کام کریں گے، ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو اینزائٹی سے باہر نکل سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے. ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا.